بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا کا نام اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام راحیل تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین عطا فرمائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ وصال فرما گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے ہی تھے تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو گوارا نہ گزرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آیا ہے جو زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ تیموس بادشاہ کی نسل میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے تحاشا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جبکہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق مضبوط ہوتا جاتا۔ ایک دفعہ زلیخا نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے بادشاہ کا پیغام ملا تو زلیخا نے اسی رشتے کو فوراً قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا تو پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی تھی، اس لیے زلیخا نے شادی کرنے پر فوراً ہاں کہہ دی۔ لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عتیہ بن روحیب کا تھا۔ اسی طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی زلیخا کو علم ہو گیا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو میری خوابوں میں آیا کرتا تھا، جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے نکالنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتے ہوئے مصر کے بازار میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوبصورت لڑکے کو میں خرید لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور دیگر اشیاء دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اسی طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد بارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت
کی عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، اس کو اپنا بیٹا بنا لو۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوئے عزیز مصر کے محل پہنچ گئے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے عزیز مصر کے محل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے حسین و جمال کے پیکر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کا حسن عروج پر آ گیا۔ زلیخا کی نظر جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ زلیخا تو بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کے عشق کی دیوانی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ عورت اس کو پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ تیرا شوہر تو آقا ہے میرا، جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظالم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جبکہ زلیخا بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اپنے محل کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر دروازے کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھلتے گئے۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھلتا جاتا۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اپنے آقا کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند سے کہا کہ جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہو تو اس کا دردناک سزا دی جائے۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے یوسف بولے یہی مجھے اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایات میں ہے کہ ایک چھوٹے معمول بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہگار ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو لہٰذا زلیخا گناہگار ہوگی۔ اسی طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن پاک میں سورۃ یوسف آیت نمبر 26 میں ہے کہ عورتوں کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹتا ہے تو عورت سچی ہے، وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا مکروب فریب ہے، ان میں سے کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے فریب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا تو اس بات کی فکر نہ کر۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ چنانچہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کا قصہ پوری قوم میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ پورے مصر کی خواتین حضرت زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ عاشقی مشوقی کرنے لگی ہو۔ اسی طرح پورے مصر کے لوگ اس بات کا علم ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔
ہم تو اس غلام کو نیک نیت مانتے ہیں۔ یہ غلطی زلیخا کی ہے جس نے اپنے غلام کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سب عورتیں مجھے لعن طعن کر رہی ہے، زلیخا نے سب عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھانے کا ارادہ کیا، لہٰذا مصر کی عورتوں کو بھی پتہ چلے کیسے ہے کہ زلیخا کیوں یوسف کے حسن پر عاشق ہوئی۔ ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیویوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھری پکڑا دی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے آگے سے گزرو۔ ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش کر رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مدہوش ہو گئیں، پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کی وجہ سے تم سب مجھ پر لعن طعن کر رہی ہو، مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اس کے ساتھ اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ساتھ بچ نکلتا ہے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ پورے مصر کی عورتیں مجھے پر لعن طعن کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ اسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیز مصر کی بہت ہی محنتیں کی، تب جا کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کروانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو رہی ہے، اب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی 7 سال قید میں گزار دیے تھے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے۔ اسی طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج زوال آتے رہے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تنگ دست ہو چکی تھی۔ زلیخا بوڑھی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر رحم آ جائے اور آپ کی مالی امداد کر کے آپ کو غنی کر دے۔ آپ کے شوہر نے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر نیکی کی ہے۔ آخر کار زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر جا بیٹھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1,00,000 لوگوں کے ساتھ نکلے، جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر اور مشیر بھی موجود تھے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور زلیخا کھڑی ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے گناہوں کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔
چونکہ زلیخا کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ساری دولت جاتی رہی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں لوگوں کے ساتھ سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے دریافت کیا کیا تیرے دل میں میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو یہ پیغام دیا تو زلیخا نے قاصد سے کہا مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جب میں تو جوان تھی انہوں نے اس وقت میری طرف توجہ نہیں دی، اب وہ مجھ سے کیسے نکاح کریں گے؟ اب تو میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بنائی جاتی رہی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا، اسی طرح زلیخا پھر سے پہلی کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باکرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔